Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 344. 20th of February 1983, wise in Kadiaku Jamaat Khana, Dar es Salaam, in the Majlis of Baitul Khiyam. Jire bhai re, he jug haat paat bazaar kari jano. અને સબ જુગવણ જન આયાજી વણજી સગો તો તમે વણજો મોરા ભાઈ નહીં તો ફોકટ تیرا کھایا جی پھر نہ بودھ جنا نہ سنی جن بھید نہ پایا ناظر امام پہ صلوات پڑھو مومنو اللہم صلی علی محمد ضرورتی صدر کی ماں باپ کا یقیناً ہمارے دل کی روحانی آنکھیں کھولنے کے لیے اور ہمارے دل میں آخرت کے وچار پیدا ہوئے اس کے لیے بہت اچھی اور اچھے طریقے سے کہی ہوئی بات ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے اس ساری دنیا کے اندر لوگ ایک قسم کا بیپار کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ بات قرآن پاک میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم لوگ اچھی تجارت کرو, ایسی تجارت سے جس میں تمہیں نفع ہو. دنیا کی تجارت میں اللہ نے فرمایا تمہیں نفع نہیں ملے گا. یہاں اس نفع سے مطلب ثواب اور آخرت کی روحانیت ہے. پھر بھی فرماتے ہیں کہ ساری دنیا اس یگ کے اندر, اس جہان کے اندر ایک قسم کا بیپار کرنے آتے ہیں. بیپار کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان کوئی کمانی کرے, مال خرید کے نفع رکھ کے اس کو بیچے, اس میں جو منافع ہوتا ہے وہ اس کی محنت کا پھل ہے. اس کا نام ہے بیپار. سب جگ ونجن آیا, ونجی سکو تو تمہیں ونجو میرا بھائی. اگر تم بیپار کر سکتے ہو تو بیپار کرو, نہیں کرو گے تو ایسا ہوگا تم نے یہ زندگی کا فوکٹ کرا کھایا. تم دنیا میں آئے, کھانا پینا کھایا, رات کو سو گئے, دن کو اٹھے, دنیا کے چکر میں پڑ گئے, کھانا پینا کھایا, سو گئے. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرمایا ایک جانور صبح اٹھتا ہے تو وہ کھانا ڈھونڈتا ہے. مرغی بھی سارا دن ماتھا پٹکتی ہے, زمین کے اوپر دانا ڈھونڈتی ہے. پیٹ بھر جاتا ہے تو آرام کرتے ہیں, رات ہوتی تو سو جاتے ہیں. اور یہ جو جانور ہیں وہ بھی اولاد پیدا کرتے ہیں. اگر تمہاری زندگی بھی یہی ہے کہ کھاؤ پیو مزے کرو, رات کو سو جاؤ, بیپار کرو, بس نہ تمہیں آخرت کی فکر ہے, نہ تم کو حساب کتاب کا خیال ہے, نہ خدا کے پاس جواب دینے کا تمہیں یاد ہے, نہ تمہیں اپنی موت کا خیال ہے, تو امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ تمہارے میں اور ایک جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور کے اندر تو یہ سمجھ نہیں کہ وہ آخرت کا خیال کر سکے. ایک جانور کے اندر یہ سمجھ نہیں کہ وہ روحانی حالت کو اب اونچا اٹھائے اور کوئی ڈیولپ کرے یا پروگریس کرے اس میں.
کہ تم نے بھی اگر دنیا کے اندر اسی طرح سے کھایا پیا اور زندگی گزار دی تو امام فرماتے ہیں یہ تو جانوروں جیسی زندگی ہے. تم مجھے بتاؤ. مولا فرماتے ہیں میں تم کو پوچھتا ہوں کہ تمہارے میں اور جانوروں میں کون سا ہنر زیادہ ہے؟ جانوروں سے تمہارے میں کون سی زیادہ اچھائی ہے؟ اگر تم بھی کھایا پیا اور اسی طرح سے سو گئے اور زندگی کے اندر اپنے کام کاج موج شوق کے اندر رہ کے مر گئے, نہ تمہیں آخرت کا خیال ہوا, نہ روحانی خیال ہوا, نہ خدا کی نور کے ساتھ ملنے کی تمہیں طلب ہوئی, تو امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں تمہارے میں جانوروں سے کون سی چیز زیادہ ہے؟ پھر اس کا ایک دن انتفاق ہے. دن گمایا پرتا ہینڈتا انے رات گمائی سوئے. کہتے ہیں کہ تم نے سارا دن اپنی روزی کمانے کے پیچھے, کھانے پینے کے پیچھے, گھومنے پھرنے کے پیچھے گما دیا اور رات نیندر میں پسار کر دی. دن گمایا پرتا ہینڈتا انے رات گمائی سوئے. بھٹ پڑیا ایسا جیونا بھائی ایسا نہ جیو کو. بھٹ پڑیا کف ہے اس کے اوپر, یہ قسم کی لعنت اتاری ہے اس کے اوپر, شرم کی بات ہے ایسے آدمی کے اوپر. بٹ پڑیا ایسا جیونا بھائی ایسا نہ جیو کوئی. یہ کوئی زندگی نہیں ہے. پیر فرماتے ہیں ایسے جینے کے اوپر شرم کی بات ہے کہ تم کھانا پینا کھایا اور سو رہے اور خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے, اپنے روحانی انتی کے لیے تمہیں کوئی خیال نہ آیا. تم یہ بھول گئے کہ دنیا میں کیوں آئے ہو. پیر فرماتے ہیں میں تمہیں سوال کرتا ہوں کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو؟ جی کہو رے جیو تمہیں کس کارن آیا جی, نہ کی دی صاحب جی سریوا جی. کیا دنیا میں آئے ہو؟ مولا کی عبادت نہ کی. سریوا سے مطلب خدا کی غلامی. عبادت ہے اور خدا کی غلامی ہے. خدا کو یاد کرنا خدا کی بندگی. بندگی کا مطلب خدمت. ہم خداوند عالمین کے بندے, اس نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے. ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے اور جب ہمیں موت آئے گی تو بھی ہماری مرضی سے نہیں آئے گی. ہم کو خدا نے اس دنیا میں بھیجا ہے. جب وہ چاہے گا تب وہ ہمیں اٹھا لے گا اور یہ اس کی مرضی کے اوپر ہے. موت اس کے ہاتھ میں ہے. دینداروں کا بھی ہم اس بات کا خیال ہو کہ میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا, مجھے خدا نے دنیا میں بھیجا اور میں مروں گا بھی تو خدا کی مرضی سے مروں گا. تو پھر ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم موت کا انتظام آج سے کریں, خدا ہمارے پاس جواب مانگے گا. مولانا حضرت امام صلوات اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے بیت الخیال کے فرمانوں میں. مولا فرماتے ہیں عام مسلمان ایسا سمجھتے ہیں کہ مسجد میں گئے, نماز پڑھی, ہمارے فرض پورا ہوا, اور مسلمان اتنا ہی جانتے ہیں, اس سے زیادہ انہیں کچھ پتا نہیں. حضرت امام فرماتے ہیں ہم لوگوں نے یعنی اسماعیلیوں نے اس بات کو کہ مسجد میں گئے یا جماعت خانے گئے اور نماز دعا پڑھ لی اور سمجھ لیا کہ ہمارا فرض پورا ہو گیا. ماں باپ فرمایا ہم نے ایسا نہیں سمجھا. ہم نے یہ سمجھا کہ اس کے اوپر بھی یعنی اس کے علاوہ بھی
اور کچھ ہمارے اوپر فرض ہے، اتنا کافی نہیں کہ آپ جماعت خانے میں آؤ اور دعا پڑھ لو۔ بات تو یہ ہے دیندار کہ ہم تو جماعت خانے بھی نہیں آتے، ہم تو جماعت خانے بھی نہیں آتے۔ ہمارے میں سے میجورٹی ایسی ہے کہ 3 وقت کی دعا نہیں پڑھتی، ایک آدھ دعا روز چوک جاتے ہیں، بڑی بات کیا کریں۔ مگر وہ لوگ کہ جو جماعت خانے آتے ہیں، ہر روز آتے ہیں، ہر روز دعا پڑھتے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے اوپر بھی کچھ ہے، اور وہ بیت الخیال ہے۔ دعا پڑھو، جماعت خانے آؤ، اپنی کمانی میں سے 10 پوند ادا کرو، اس کے اوپر بھی کچھ ہے، اور اس کے اوپر کبھی ایک پگ سے اوپر چڑھ گئے تو اس کے اوپر اور کچھ ہے، اس چیز کا کوئی اینڈ نہیں۔ یوں یوں یہ سمجھ آئے گی، جیسے جیسے انسان کے دل میں روحانی جاگرتی، جس کو ہم یہ کہتے ہیں اسپرچول اویکننگ، انسان کو جب آتی ہے تو وہ خدا کے نزدیک آتا ہے۔ جیسے جیسے انسان کو خدا تعالیٰ کی ہستی کی سمجھ ملتی جاتی ہے، تیسے تیسے وہ خدا کے نزدیک آتا جاتا ہے۔ 2-2.5 مہینے پہلے مولانا حضرت امام نے رحمت کر کے دار السلام میں پدرامنی کی۔ مولا کو ٹائم نہ ملا کہ دھارمک کام کاج کر سکے یا ہم کو بیت الخیال کے فرمان سناوے، پھر بھی اس نے پبلک میں یعنی جنرل سبھا کے اندر ہمیں بیت الخیال کی بات کر دی۔ مولا فرمایا تم یہ سمجھ لو، ہر وقت اپنے دل کے اندر اس چیز کو یاد کرو کہ اللہ کی شکتی سب سے بڑی ہے اور ٹوٹل شکتیمان ہے۔ وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو اللہ کی شکتی کے باہر ہو۔ وہ قادر مطلق ہے، مطلق کہتے ہیں ایبسولوٹ کو، اور قادر کہتے ہیں مائٹی کو، کنٹرولر کو۔ وہ ایبسولوٹ مائٹی اور کنٹرولر ہے ہر شے کا۔ انک علی کل شیء قدیر، ہم اپنی دعا میں پڑھتے ہیں کھرے کھر یا مولا تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، تیری طاقت کے باہر کوئی چیز نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں کہ خدا اس چیز کے کرنے میں ناکام ہوئے، ایسی کچھ نہیں۔ یہ بیت الخیال کی سمجھ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی طاقت کا خیال کرو ہمیشہ، کہ اس کی جو طاقت ہے وہ ٹوٹل پاور ہے، آل پاورفل ہے۔ انسان کو جماعت خانے میں صبح اور شام کی حاضری بہت ضروری اس لیے ہے کہ یہ چیز بھی اس سمجھ کا بھاگ ہے۔ بیت الخیال کی یہ سمجھ جو امام فرماتے ہیں کہ تمہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے اور ہر چیز اس کی قدرت کے اندر ہے، یہ چیز اس کا بھاگ ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ جس مولا نے مجھے روزی رزق دی، جس نے مجھے کپڑے پہننے کی توفیق دی، جس نے مجھے مکان رہنے کے لیے دیا، گھومنے پھرنے کے لیے گاڑی دی، مجھے اولاد دی، مجھے تندرستی دی، مجھے عزت آبرو دی، اس مولا کا میرے اوپر بہت حق ہے۔ تو میں اس کے گھر جا کے جماعت خانے صبح اور شام جا کے میں اس کے پاؤں تو لگوں، اس کے پاؤں تو لگوں۔ ہر ایک اسماعیلی کے اوپر ہر روز صبح اور شام جماعت خانے میں آنا بیت الخیال کا بھاگ ہے۔ بیت الخیال کے اندر جو ممبر ہیں ان کا صرف اتنا ہی فرض نہیں کہ وہ شمی شان کو جماعت خانے میں آ لیں اور جب من آیا تبھی بیت الخیال کی عبادت کر لیں، صرف اتنا ہی نہیں۔ بیت الخیال کے ممبر کا تو ہر وقت 24 گھنٹے خیال
اس گھر میں ہی ہوتا ہے. بیت کا مطلب گھر ہے. کس کا گھر؟ حضرت امام کا گھر, مولا کا گھر. ہمارا تو گھر ہے ہی نہیں. 2, 5, 10 لاکھ شلنگ دے کے آپ پتھر کا کوئی مکان لے کے یہ سمجھتے ہو کہ میرا گھر ہے؟ یہ تمہارا گھر نہیں. تم جب مر جاؤ گے تو یہ مکان ادھر ہی رہے گا. تمہارا ہوتا تو تمہارے ساتھ آتا. تمہارا گھر کوئی نہیں. ارے یہ کپڑے بھی اتر جائیں گے اور ہاتھ کے اندر کوئی ریٹی ہوئے گی وہ بھی اتر جائے گی. گھڑیال بھی نکال لیں گے اور بھائیوں نے کچھ ایئر رنگ وغیرہ پہنے ہوں گے, دادی نے پہنے ہوں گے, وہ بھی چھین لے جائیں گے. ننگے جاؤ گے ننگے, 2 میٹر کپڑے میں لپیٹ کے زمین میں ڈال دیں گے. چلو دفن ہو گئے. تمہارا کیا؟ سب کچھ اس مولا کا ہے. اور اگر یہ مکان میں کوئی اور آ کے رہ گیا تو وہ مر جائے گا تو بھی چھوڑ جائے گا. تو پھر یہ مکان ہے کس کے؟ اس کے. اس مولا نے جس نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا. یہ ساری دنیا ملکت اس خداوند عالمین کی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ زمین آسمان کی جو بادشاہی ہے وہ اللہ کی بادشاہی ہے. تم کو تو وہ کھانے پینے کے لیے دیتا ہے. ایک آدمی بلی پالے, کتا پالے, پوپٹ پالے تو اس کے لیے کھانا پینا لے آتا ہے اور اس کو پالتا ہے. ہمارا حال اس کتے بلے کی طرح ہی ہے دینداروں. وہ کتے بلے کا مکان نہیں ہوتا جس مکان میں وہ رہتا ہے. ہم خدا تعالیٰ کے سامنے کتے بلے کی طرح ہیں. ہماری کوئی حیثیت نہیں. سب کچھ ادھر رہے گا. کچھ اس ساتھ نہیں جانے والی. غریب ہوگا, امیر ہوگا, خدا نے جتنا اس کو رزق لکھ کے دیا ہے وہ اتنا ہی کھائے گا. اس سے زیادہ وہ کھا نہیں سکے گا. یہ سمجھداری بیت الخیال کی ہے. اور وہ بیت یعنی خدا کا گھر یہ ساری دنیا بھی ہے لیکن دل میں ہے. ستگر کہہ رے دل ماہیں دیول پوجیے. دیول کہتے ہیں مسجد کو, مندر کو, جماعت خانے کو. خدا کے گھر کو دیول کہتے ہیں. تمہارا جو دل ہے وہ خدا کا گھر ہے اور تم اس خدا کے گھر کے اندر رہو اور اسی کے خیال میں رہو. اس کا نام بیت الخیال ہے. جو بیت الخیال کا ممبر ہے وہ ہر وقت اپنے دل کے اندر مولا کو حاضر سمجھتا ہے. بیت الخیال کا جو ممبر ہے وہ ہر وقت مولا کی یاد میں رہتا ہے. وہ ہر وقت مولا کو حاضر ناظر سمجھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ میں کچھ بھی کروں گا مولا دیکھ رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ میں کچھ بھی کروں گا مولا میرے ساتھ ہے. اس لیے بیت الخیال کا ممبر کبھی ڈرتا نہیں. اس کو کبھی ڈر بھے خوف نہیں ہوتی. اس کو کبھی ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی. وہ کبھی نراش نہیں ہوتا, کبھی نہیں. وہ جانتا ہے میرا مولا میرے ساتھ. اور اگر کوئی تکلیف آ بھی گئی ہے تو بھی اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ تکلیف بھی مولا نے بھیجی ہے میری کوئی بھول کے کارن سے. جیسے کہ ایک ماں اور باپ بچے کی بھول کے اوپر اس کو تھوڑا سا لوٹتے ہیں, ٹھپکا دیتے ہیں, ایسا خدا تعالیٰ ہماری بھول کے اوپر ہمیں چھوٹی موٹی پنشمنٹ بھی دیتا ہے. تو وہ جو پنشمنٹ ہے وہ بھی خدا کی طرف سے آتی ہے. کوئی ہماری بھول ہو گئی. لیکن جس طرح سے دنیا کے مات پتا ہمارے اوپر دیا کرنے والے, رحم کرنے والے, پیار کرنے والے ہوتے ہیں, اسی طرح سے اللہ سب سے زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے. بیت الخیال کے ممبروں کو 24 گھنٹے اس بات کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ مولا میرے ساتھ ہے, مولا کے پاس میں ہوں, مولا ہر وقت حاضر ناظر ہے. مولا کو یاد کرے, کھاتے پیتے وقت یاد کرے, سوتے وقت یاد کرے, اٹھتے بیٹھتے یاد کرے. سوتے بیٹھے بھائی راہ چلن سے. ہمارے گنانوں میں کوئی چیز باقی نہیں, ہر بات لکھی ہوئی ہے. سوتے بیٹھے بھائی راہ چلن
नाम साहेब जी का लीजिए जी। सोते बैठे, चलते चलते, गाड़ी चलाते चलाते, बाइसिकल चलाते चलाते, मशीन चलाते चलाते, कपड़ा सीते वक्त, कुकिंग करते करते, भाजी बकाला छीलते छीलते, या तुम कोई दुनिया के काम काज में पड़े हो तो उस वक्त भी हर वक्त मौला को याद करते रहो, हर वक्त मौला को याद करते रहो। छोटा था, थोड़ा बड़ा हुआ, मिशन लाइन में आया, मुसाफरियां की, मिशनरी जगह जगह घूमते हैं। जमातों का जितनी खबर मिशनरियों को होती है कोई ऑफिसर को नहीं होती। जुदे जुदे घरों में खाने के लिए जाते हैं, एक एक गांव में 8-8 दिन 10-10 दिन ठहरे, कभी मुखी खिलावे, कभी कामड़िया खिलावे, कोई जमात की अमलदारी खिलावे। तो लोगों के घरों में मिशनरियों का आना जाना है। हमें बहुत कुछ ऑब्जर्वेंस मिलती है, देखने को बहुत कुछ मिलता है। घरों में जाओ तो नानी, दादी, फूई छोटे बच्चों के पास बैठी है। यहाँ तो ऐसी सिस्टम नहीं, लेकिन काठियावाड़, कच्छ के अंदर, पंजाब के अंदर बड़ी बड़ी बुढ़ियाँ, बुढ़ी बाइयाँ, दादियाँ, नानियाँ वो चरखा काटती हैं। चरखा यानी रेंटिया, कॉटन लेके उसकी छोटी छोटी पूनी बनावे और लकड़ी के स्पिनिंग व्हील को हाथ से फिरावे, उसका यान बनावे और वो यान बेचें। जो कुछ भी उसमें से मिले, 80 बरस की डोसी रेंटिया यानी चरखा काट रही है और गिनान बोल रही है। किसी और घर के अंदर देखो तो 4-5 बच्चे बैठे हैं, फैमिलियां बड़ी थी, यूनाइटेड फैमिलियां थी, 3-3, 4-4 लड़के होंगे, लड़कों के 3-3, 4-4 बच्चे होंगे, 7-7, 8-8, 10-10 पोतरे, दोइतरे पोतरियां, दोइतरियां होंगे, नानी है, दादी है, बैठी हैं बच्चों के पास, गिनान की बातें हो रही हैं, मौला की बातें कर रही हैं, गिनान सिखा रही हैं, अदब सिखा रही हैं। औरतें भाजी बकाला छील रही हैं, गिनान ललकार रही हैं। हांडी के अंदर यानी सुपरिया के अंदर चीज पक रही है, गिनान बोल रही हैं। आटा गूंद रही हैं, गिनान बोल रही हैं। आज क्या, आज घरों के अंदर वीडियो ललकार रहे हैं, टेप रिकॉर्डर बज रहे हैं, डिस्को की रिकॉर्डिंग हो रही है, गायन बज रहे हैं। हम दुनिया की दलदल के अंदर, दलदल कहते हैं मड को, कीचड़ को, हम दुनिया के कीचड़ में रोज बरोज फंसते चले जाते हैं, फंसते जाते हैं। खाना पीना, ऐश आराम, मुर्गी, बिरयानी, ये सब ऐसी चीजें जो हम समझते हैं कि बहुत अच्छी हैं। सेके हुए गोश्त, बारबेक्यू, बियर की बोतलें, सिगरेट के पाते, पत्ते खेलने के लिए 8-10 कार्ड और बैठे हैं सुबह तक। फिर कहते हैं बच पड़े ऐसा जीवन, लानत है ऐसे जीवन से कि तुमने सारी जिंदगी सुबह को कमाने की, घूमते फिरते रहे, दुनिया की हाय हुई में रहे, रात को तुम्हें सोना थोड़ा सा मिला और बाकी तुम दुनिया की ऐश आराम मौज शौक के अंदर गुजार दिया। पट पड़े, थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर किया है पीर ने। ये तो जानवर की जिंदगी है, ये तो शैतान के मुरीदों की जिंदगी है। जिंदारो क्या कहूँ, जिस घर के अंदर माँ और बाप भी जमात खाने न जावे, जिस घर के अंदर वडील भी दुआ न पड़े, तो उसके बच्चे क्या सीखेंगे, क्या सीखेंगे। मुझे पता लगा कि मालूम तो नहीं, किसी दिन सुबह आके देखूं आपके चालू मुखी कामड़िया भी जो कभी परोड़िए न आवे तो जमात को क्या कहें। उनका फर्ज और घरों के अंदर माता पिता का फर्ज है। अमलदारी है, आलिजा है, वारस है, राई है, अमलदारी है, सीटें खाली हों,
मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने इधर तालिका भेजा था दार एस सलाम में, कभी वो तालिका किसी को चाहिए मेरे घर पे आना, मैं कॉपी कर दूंगा। तारीख के साथ मौला ने तालिका भेजा कि मेरी जमात के जो लीडर हैं, मेरी जमात के जो आगेवान ऑफिसर हैं, उनका फर्ज है कि रोज जमात खाने जाएं। कभी वो नहीं जाएंगे तो जमात के ऊपर कैसा असर पड़ सकता है। हम दुनियादारी के अंदर, नींदर के अंदर हम इतने मशगूल हैं। याद रखो दीनदारों, खुदा ताला की नजर के अंदर बच्चा, जवान और बूढ़ा, उसके अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं। हमें कुछ मालूम नहीं हमारी मौत कभी आएगी, हमें कुछ पता नहीं, हमें कुछ पता नहीं। जरूर नहीं है कि आदमी बूढ़ा ही होकर मरेगा। जवान मरते हैं, बच्चे मरते हैं, अरे मां के पेट में मर जाते हैं। खुदा ताला ने ये सब हिकमतें रखी हुई हैं। हर एक चीज के अंदर हमारे लिए कुछ समझदारी की चीजें हैं। कोई चीज समझनी चाहिए हमें, और वो समझने की यही चीज है कि हमें मरने के बाद खुदा के पास जाके हिसाब देना है। बैतुल ख्याल के फरमान हर रोज पढ़े जाते हैं सुबह। कितने लोग हैं कि जिनका ध्यान फरमानों में होता है? हर रोज फरमान पढ़े जाते हैं दीनदारों। हमको तो सारे फरमान मोढ़े पे याद हो जाने चाहिए। मौलाना हजर इमाम ने बैतुल ख्याल के एक फरमानों में फरमाया है कि तुम्हें हर वक्त इस चीज का ध्यान रहना चाहिए, और ये इस्लाम के अंदर हमारा ईमान और अकीदा है कि हमें मरने के बाद खुदा के पास हिसाब देना है। हिसाब किताब के दिन के ऊपर, आखिरत के दिन के ऊपर अकाउंट होगा। ये चीज तुम्हारे ईमान का भाग है। खुदा हिसाब मांगेगा, जरूर मांगेगा। मौलाना हजर इमाम की ये पदरामनी के अंदर माँ बाप ने, मैंने आपको कहा कि बैतुल ख्याल की मेहमानी के अंदर आके उसने कोई फरमान नहीं किया, लेकिन जाहिर पब्लिक के अंदर बैतुल ख्याल की बात कर गया मौला, और वो ये बात थी कि तुम हर वक्त अल्लाह की याद में रहो। ये बैतुल ख्याल है। मौलाना हजर इमाम का एक और भी फरमान बहुत दफा पढ़ा गया है। मौला फरमाते हैं, दुनिया के जीवन के अंदर तुम्हें निराशाएं आएंगी, डिसअपॉइंटमेंट आएंगी, तुम्हें जीवन के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, तुम्हें जीवन के अंदर, तुम्हारे व्यापार के अंदर, तुम्हारी लाइफ के अंदर, तुम्हारी डोमेस्टिक लाइफ के अंदर तुम्हें बहुत सी मुश्किलें आएंगी, तुम्हें डिफिकल्टीज आएंगी। बहुत दफा तुम बहुत निराश हो जाओगे, लेकिन इन तमाम दुखों का सामना करने का एक ही रास्ता है, एक दी ओनली वे। हजर इमाम फरमाते हैं, एक ही रास्ता है, और वो ये है कि तुम्हारी बंदगी करो, बंदगी करो दीनदारों, बहुत बंदगी करो। मैं अपनी वाज़ों में आज गए 5-7 साल से हर जगह जमात को चेतवनी दे रहा हूँ, और मैं दे रहा हूँ कोई कारण से दे रहा हूँ, अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। मेरा फर्ज तो ये है कि शाफी ने जो कहा है वो मैं जमात तक पहुँचा दूँ, मगर मैं जो कहता हूँ वो शाफी कहता है। एक मिशनरी कभी जमात के अंदर फरमान और गिनान के ऊपर जो वाइज करता है तो वो मौला का फरमान होता है। मिशनरी खुद की तरफ से उसके अंदर थोड़ा मसाला डाले। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मिर्च ज्यादा पड़ जाती है, जरा तीखा लगता है, ऐसी भूल हो जाती है। पकाते पकाते, वाइज करते करते थोड़ी मिर्चें लग जाती हैं, उसके लिए माफी मांगते हैं। लेकिन वो जो गोश्त है, वो जो भाजी बकाला है, जो उसके अंदर जो कुछ भी मसाला वगैरह है, वो दिया हुआ उस मालिक का है। एक मिशनरी तो
ایسا سمجھو پیسی کے طور پہ ہے. مومنو، امام کے جو فرمان ہیں ان فرمانوں کے اندر رہ کے میں نے جماعتوں کے دھیان کھینچے کہ ہر روز جو جائے گا آنے والے 100 برس تلک اس دنیا پہ دکھ تکلیفیں بڑھتی جائیں گی. پرسوں میں نے وائز کی کمی سائنسوں چنگومبے کے اندر وہاں بھی میں نے یہ کہا ہے. 2 4 5 برس کی بات نہیں کرتا ہوں. آنے والے 100 برس اس دنیا کے اوپر خراب ہیں. آج جتنی ڈیفیکلٹیز ہیں نیکسٹ ایئر زیادہ ہو جائیں گی, اس کے بعد اس کی بڑھیں گی. میں پھر یاد ہی کراتا ہوں مولانا حاضر امام کا وہ فرمان کہ دارالسلام کے اندر آ کے حاضر امام نے اسٹوڈنٹس کی مجلس میں فرمان کیا کہ میرے روحانی بچوں, تمہارے باپ داداؤں کے ٹائم میں جو تمہارے باپ داداؤں کو ڈیفیکلٹیز ہوئی اس سے زیادہ تمہاری لائف میں تمہیں ڈیفیکلٹیز آئیں گی. میں ایسا نہیں کہتا, مولا فرمایا کہ تمہارے جیون میں نراشا کے سوا کچھ نہیں ہوگا. ماں باپ فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ 100% ڈیفیکلٹیز ہی رہیں گی, نہیں, ان کے اندر تھوڑا تھوڑا برائٹ پیریڈ بھی آئے گا. لیکن ان تمام مشکلوں کا سامنا کرنے کے لیے, ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے حکمت رکھتا ہے, اور وہ تمہاری بندگی کرو. بندگی سے انسان کو سدھیارا ملتا ہے. بندگی سے انسان کے دل کو شانتی اور پیس ملتی ہے. بندگی کرنے سے اس کے اندر ول پاور اور اسپرچول پاور زیادہ ہوتی ہے. بندگی کرنے سے اس کی عقل بڑھتی ہے. بندگی کرنے سے خدا اس کو اس کی مشکلوں میں سے باہر نکلنے کا راستہ بتاتا ہے. بندگی کرنے سے انسان کو اپنی پرابلم سالو کرنے کا طریقہ بتاتا ہے. یوسف علیہ السلام جب اپنے مالک کے شیخ کے گھر پہ گئے اور بی بی زلیخا نے ان کے اوپر, نبی کے اوپر بد نظری کی, سب دروازے بند کر دیے اور اس کو کہا کہ ابھی کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں. زلیخا بی بی کی نیت خراب ہو گئی. یوسف نبی تھے, پوتر تھے, پاک اور پیور انوسنٹ تھے. ان کو ذرا سا دھکا لگا کہ سب دروازے بند ہو گئے اور یہ گناہ کی طرف مجھے کھینچتی ہے. فوراً اللہ کو یاد کیا, اے مولا مجھے اس گناہ میں پڑوں اس سے تو جیل جاؤں. اچھا, خدا کو یاد کیا تو خدا نے فوراً اس کو یاد کرایا کہ یہ جو کرٹن ہے نا, اس کے پیچھے ایک راستہ کھلا ہے, بھاگ جاؤ. خدا کو یاد کرنے سے خدا نے اس کو اس کی پرابلم میں سے چھوٹنے کے لیے راستہ بتا دیا. یوسف نبی بھاگ گئے. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے, بیماری آتی ہے, پیسے کی تکلیف آتی ہے, بیپار کی تکلیف آتی ہے, نوکری کی تکلیف آتی ہے, گھر کے اندر اور پرابلمز آتی ہیں. ان تمام پرابلمز میں سے آدمی کو محنت کرنی چاہیے, سوچنا چاہیے, لیکن سب سے بڑی شکتی خداوند عالمین کی شکتی ہے. دعا مانگو, عبادت کرو, مولا کے اوپر چھوڑ دو. اچھا ہونے والا ہوئے گا تو ہوئے گا, نہیں تو اگر کچھ برا ہو جائے گا. دعا مانگنے پر, عبادت کرنے سے پھر بھی کبھی وہ پرابلم سالو نہیں ہوئی, ایسا بھی ہوتا ہے, تو بھی سمجھ لینا کہ اس میں کوئی بھلائی ہے. تو بھی سمجھ لینا, دعا بھی مانگی, تسبیحاں نکالی, 1.25 شلنگ کی منت مان کے تسبیح مشکل آسان کی بھی دی, وہ راوے کے پیسے بھی دیے, ستارہ بھی ڈالا, بندگی بھی کی, پھر بھی کبھی مشکل دور نہیں ہوئی, تو مومن پھر بھی اپنے دل میں سمجھ لیتا ہے, یا مولا اس میں تیرا کوئی بھید ہے. آمین آمین, تو نے جو بھی تکلیف دی مجھے منظور ہے. آمین. کراچی کے اندر میرے کو بمبئی کی 9ویں رات کے مکھی داؤد الانا کر کے میرے کو ملے.
میں کراچی میں تھا, 1948 کی بات, بمبئی مجھے جانا تھا. جب میں نے اس کو کہا مفتی داؤد الانا تو کہ میں بمبئی آتا ہوں, تو مجھے کون سے دن آتے ہو؟ میں نے کہا پرسوں. تو کہتے میں بھی پرسوں جاتا ہوں, ساتھ جائیں گے. وہ اپنے ٹائم پہ ادھر پہنچ گیا ایئرپورٹ پہ, میں اپنے ٹائم پہ ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا. باتیں چیتیں ہوئی, چیکنگ کرائی, میں آگے تھا. جب یہ امیگریشن میں گئے, وہ زمانے کے اندر ہیلتھ سرٹیفکیٹ کی بہت ضرورت تھی. اسمال پاکس بھی چاہیے, کولرا بھی چاہیے, اور یلو فیور بھی چاہیے. اور انڈیا پاکستان تھوڑا ٹائم ہی ہوا تھا, 1 برس ہوا تھا, جدے ہوئے تھے, بڑی مشکل سے جانے دیتے تھے. ابھی میں اپنے ہیلتھ سرٹیفکیٹ گھر بھول گیا. ایئرپورٹ گھر سے لگ بھگ 12-13 میل ہے. میں نے اس کو کہا کہ تو میرا پاسپورٹ دیکھ, میں افریقہ سے آیا ہوں, پاکستانی نہیں ہوں, انڈین بھی نہیں ہوں, اور میں نے افریقہ سے یہاں تک ابھی سفر کیا ہے 2 ویک پہلے, تو میرے پاس ہیلتھ سرٹیفکیٹ تو تھے, ابھی بھول گیا. تو یہ کوئی بڑی چیز نہیں. کہتا نہیں صاحب آپ نہیں جا سکتے. میں نے بہت اس کی منت کی, اس نے مجھے نہیں چھوڑا. میں نے اپنے من کے اندر 1.25 روپیہ کی تصدیق کی منت میں سکھا مانگتا کی, تو بھی نہیں چھوڑا. میں ہٹ گیا. مفتی داؤد الانا حاضر ہوا, شاپ تو پڑی, پاس ہو کیا, مجھے یاد کیا, مجھے بولا کل آ جانا. میں بہت نراش ہوا, لیکن من میں ہوا چلو میرے مولا کی تو مرضی ہوگی. میں اوپر گیا, ویونگ بے میں مفتی نکلے, پلین میں بیٹھے. میری نظر کے سامنے پلین اوپر اٹھا. 3 منٹ بھی نہیں ہوئے پلین اوپر گیا, لگ بھگ 1000-1200 فٹ کے اوپر گیا. اوپر پلین کو آگ لگ گئی, پلین گرا, بھاگے ہم لوگ سب. مفتی داؤد الانا اس میں جل گئے. یہ گلے میں مائس لیگ کی جو ٹائی پہنی تھی, اتنی ٹائی کی یہ گانٹھ باقی رہ گئی. اس پر سے پہچانے گئے کہ یہ مفتی داؤد الانا ہونا چاہیے. جب اس پلین کو اس طرح جلتے دیکھا, میں زمین کے اوپر سجدے میں گر پڑا. کیا مولا, کیوں میرے ہیلتھ سرٹیفکیٹ بھول گیا میں؟ ابھی مجھے پتا لگا. 1.25 روپیہ کی تصدیق ماننے پر بھی تم نے نہیں مانا, اس لیے کہ تم نے مجھ کو بچانا تھا. تیرا شکر گزار ہوں. یعنی جو ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم کو اپنے دکھوں کا یا اپنے سکھوں کا یا اپنی دعا بندگی کا جلدی سے پتا لگتا ہے, کبھی کبھی دیر سے پتا لگتا ہے. مگر یاد رکھو دیندارو, آپ آنکھ بند کر کے اپنے من کے اندر منہ بند رکھ کے بھی مولا کو جو یاد کر رہے ہو تو وہ مولا سن رہا ہے. کوئی چیز کہہ رہے ہو تو وہ مولا کو پہنچ رہی ہے, وہ سن رہا ہے, برابر سن رہا ہے. کبھی کوئی چیز مانگنے پر بھی نہیں مل رہی تو اس میں کوئی بھلائی ہے, مگر عبادت کرو, بندگی کرو, دعا تسبیح میں پورے رہو, ستسنگ سپریت میں پورے رہو. دیندارو, یہ جو ٹائم ہم پسار کر رہے ہیں بہت خراب ہے, بہت خراب ٹائم جا رہے ہیں. 1 برس نہیں, شاید اس سے بھی زیادہ. دنیا کی موہ ممتا مایا چھوڑو. ابھی میں 46 میں جب ادھر آیا, امام سلطان محمد شاہ نے ایک تالیکہ بھیجا. اس تالیکے میں یہ تھا کہ 7 برس تلک کوئی آدمی سینما ریسٹورینٹ فضول خرچہ نہ کرے, پیسہ بچاؤ, میں تم کو رجا دوں گا تب جانا. 46 سے لے کے 53 تلک 7 برس تلک میں نے کبھی سینما کے اندر پاؤں بھی نہیں رکھا. کیا ہم سینما کے بغیر جی نہیں سکتے؟ کیا ویڈیو کے بغیر ہم کو ہضم شکتی نہیں ہوتی؟ کیا ہم دنیا کے فین فطور کے بغیر نہیں جی سکتے؟ اپنی آتما کا خیال کرو, اپنی آخرت کا خیال کرو, مولانا حاضر امام کے ساتھ کیے ہوئے بیعت کا وعدے کا خیال کرو, اپنے مذہب کا خیال کرو, اپنی آل اولاد کا بھوشیہ کا خیال کرو, اور اس بات کو کبھی نہیں بھولنا کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے, اور مرتے وقت, موت کے وقت حاضر امام کے سامنے ہم کو اپنے تمام کارکردگی کا جواب دینا ہے, اکاؤنٹ دینا ہے. اسی کا نام ہے
کہ وہ حاضر امام حساب کتاب کے دن کا مالک ہے. ہم اپنی دعا میں اس کو یاد کرتے ہیں، مالک یوم الدین. اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے. جیرے بھائی گئے ہی جگ ہاتھ پاس بازار کری جانو. ہم جس طرح بازار جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے اور گھر واپس آ جاتے ہیں، اسی طرح سے ہم اس دنیا کے اندر مولا کی سیوا کرنے کے لیے آئے ہیں اور مر کے واپس اپنے گھر چلے جائیں گے. سب جگ ون جن آیا. اگر تم نے کوئی چیز اچھی خریدی ہے تو واہ بھلا، نہیں تو خالی واپس جاؤ گے. یہاں اچھی چیز خریدنے کا مطلب عبادت بندگی، ہماری نیکیاں ہیں. اپنے فرض کو پورا سمجھو، اور فرض پورا کرنے میں تکلیف بھی پڑتی ہوئے دینداروں تو آمین کرو. مولانا حاضر امام آپ کو دین دنیا میں سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے رہے، حقیقتی سمجھ دے رہے، ہر بدی سے، ہر گناہ سے، ہر نافرمانی سے بچا کے رکھے. مولا دسون سپریت میں پورا رکھے. مولا اپنے چھتر میں، اپنی چھایا میں رکھے. مولانا حاضر امام آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، نیک توفیق دے رہے، اپنی معرفت دے رہے، عبادت کا شوق دے رہے، صبح شام جماعت خانے کی حاضری کی توفیق دے رہے. مولانا حاضر امام اچھے دوست دے رہے، اچھا ماحول اور اچھا واتاورن آپ کو دے رہے، ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے. مولا اس جہان میں اور اس جہان میں آپ کا ہم سب کا ہاتھ پکڑے، ظاہر بات دیدار عنایت کرے. بھلی بتاؤ یا شاہ بری سجاؤ، ہر دوئی ہاتھ تمہارے یا تیری طرف سے کرم ہمیشہ پاپ دوش ہمیں. جماعت میں حضر امام کے جو وکیل، حضر امام کے پرتنیدھی مفتی کمریا ہیں. میں نے مفتی کمریا کا دھیان کھینچا. میں مشنری ہوں، میرا فرض ہے. ابھی مفتی کمریا کو برا نہ لگا تو بہت اچھا، خوش ہوں. برا لگتا ہے تو جماعت کے اندر میں ان سے معافی مانگتا ہوں، مگر